اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جہاں بھی فیس بک کھولیں، یوٹیوب کھولیں، ٹک ٹاک کھولیں تو استاد قمر چوہے والا بھائی ہر جگہ چھایا ہوا ہے ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ۔ اور بندے نے کارڈ بنا کے ڈالا کہ بھائی چوہا پکڑتا ہوں، چوہا پکڑنے کے 60 روپے لیتا ہوں۔ تو بندہ کوئی بھی کام کرے، حلال کام تو کوئی بھی ہو بہت اچھی بات ہے، تو حلال کام میں کوئی عار اور کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارا جو میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا، اس کی نفسیات دیکھ کے بہت حیرت ہوتی ہے کہ چوہا پکڑنے والے کے پیچھے سارا میڈیا ایسا ہاتھ دھو کے تو نہیں، مطلب اس کی سپاس گزاری کے اندر لگا ہوا ہے۔ یاسر شامی کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ بھائی میں فون کر رہا ہوں وہ ٹائم نہیں دے رہا، ایک فون کال کی ویڈیو پہ دوسرے فون کال کی ویڈیو پہ دوسرا اینکر پہنچ رہا ہے، پھر تیسرا پہنچ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس عید تک ٹائم نہیں ہے۔ اس سے جو ہے نا، اس طرح کی ویڈیوز سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں قوم کی ترجیحات اور نفسیات کا تعین کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ہماری قوم کی ڈائریکشن کیا ہے، ہماری نفسیات کیا ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کو تفریح کے طور پہ ساری دنیا لے رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا چیزیں ٹرینڈ بنتی ہیں؟ ادھر یہ چل رہا ہے اور سنا سلیمو تو کتا کتا گئی سی، تو وہ جناب پورا ایک سلسلہ چل پڑا۔ کچھ دنوں پہلے یاسر شامی نے لالے چلایا تھا تو اس پہ ساری قوم جناب لگ گئی تھی۔ ذرا یہ دیکھنا چاہیے ہمیں شعوری طور پر کہ ہم نے کس چیز کو ٹرینڈ بنانا ہے، کس چیز کو نہیں بنانا۔ جو کام معاشرے میں پوزیٹیو کام ہو رہا ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی تفریح کی چیز کوئی ناجائز ہے، آپ کوئی تفریح کی بات نہیں کر سکتے، تفریح کا کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے تفریح کا کام بھی کریں، تفریح کی چیز بھی کریں، لیکن اس کو اس طرح نفسیات پہ سوار کر دینا، اعصاب پہ سوار کر دینا کہ بچے کی زبان پہ وہی چیز چل رہی ہے، قوم ساری اسی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ہمارے ہاں جب قربانی ہوتی ہے تو بہت سارے لبرل لوگوں کے پیٹ میں نا مروڑ شروع ہو جاتا ہے کہ کسی غریب کی شادی کروا دیتے، کسی کو واٹر کولر لگوا دیتے، آپ قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس طرح کی جب حرکتیں ہوتی ہیں تو کسی لبرل کو، کسی بندے کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ بھائی ہماری قوم کے اور بھی تو مسائل ہیں نا۔ یہ اس موقع پہ یہ بات کرنے کی ہے کہ بھائی اس کی جگہ آپ یہ کام کر لیتے، اس کی جگہ آپ یہ کام کر لیتے۔ جو پوزیٹیو کام کرنے والے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے، ان کو پروموٹ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ سپر سٹار ہیں، یہ ہیرو ہیں، یہ جناب وہ لوگ ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے، یہ وہ کنٹینٹ ہے جس کو دیکھنا چاہیے، جس کو آپ کو ریچ دینی چاہیے، جس کو ویورشپ دینی چاہیے، جس کو ٹرینڈ کے طور پہ لوگوں میں متعارف کروانا چاہیے۔ لیکن ہم بھیڑ چال چلنے والے لوگ ہیں، اب جس طرف لوگ چل پڑے ہم اس طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کی جناب جو ویورشپ ہوتی ہے، جو اس کی ریچ ہوتی ہے، وہ جناب ایسے جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ تو یہ میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ ذرا شعوری طور پر یہ دیکھیں کہ آپ کا زیادہ وقت کیا اس طرح کی چیزوں کے دیکھنے میں گزر رہا ہے۔ ابھی آپ کہیں کہ مفتی صاحب آپ نے خود بھی دیکھی ہے، جبھی تو ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو بھائی ہم نے دیکھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانے کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ اگر آپ کی نظر سے وہ چیز گزری تو آپ نے اس کو کیسے لیا؟ آپ نے اس کو ایسے لیا کہ ایک دفعہ دیکھا، پھر دوسری دفعہ دیکھا، پھر تیسری دفعہ دیکھا، پھر چوتھی دفعہ دیکھا، اور دیکھتے جا رہے ہیں اور اس پہ آپ بھی ویڈیوز بناتے جا رہے ہیں اور میمز بناتے جا رہے ہیں اور شیئر کرتے جا رہے ہیں، یا آپ نے ایک دفعہ دیکھا اور آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یار اس طریقے سے کسی چیز کو وائرل کرنا اور اس کے پیچھے پڑ جانا اور پوری قوم کے اس کے پیچھے لگا دینا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے دماغ میں کیا چیز آئی؟ تو اگر آپ کے دماغ میں یہ چیز آئی اور اس کے بعد آپ کسی پوزیٹیو کنٹینٹ کی طرف ڈائیورٹ ہوئے کہ اب اس کے بعد جناب میں یہ کنٹینٹ، فلاں آدمی کا کنٹینٹ نہیں دیکھوں گا، میں اس کو انسبسکرائب کر رہا ہوں، میں اس کو انفالو کر رہا ہوں، میں نے اس چیز کو دیکھنا ہے، تو اس کا مطلب آپ نے ایک پوزیٹیو چینج آپ میں آیا ہے اور آپ نے ایک تبدیلی اختیار کی، اس کا آپ کو فائدہ ہوا۔ لیکن اگر آپ بھی اس رو میں بہنا شروع ہو گئے، اسی کا شکار ہو گئے، اس کا اثر آپ پہ ایسے ہوا کہ آپ بھی وہ چیزیں دیکھے جا رہے ہیں، شیئر کیے جا رہے ہیں، ڈسکس کیے جا رہے ہیں، اور جناب اس پہ ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں، ٹک ٹاک اور میمز بنائے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس کا آپ پر نیگیٹو اثر ہوا ہے۔ میں اگین یہ بات عرض کروں کہ اس کا مقصد کسی کے پروفیشن کا مذاق اڑانا نہیں ہے کہ بھائی چوہے پکڑنا کوئی غلط کام ہے، کوئی ناجائز کام ہے، کوئی بری چیز ہے۔ حلال کمانے کا کوئی بھی ذریعہ وہ عزت والا طریقہ ہے۔ حرام کمانے سے، سود کھانے سے 1000 درجے، لاکھ درجے بہتر ہے کسی بھی طریقے سے حلال طریقے سے پیسے کمائے جائیں۔ لیکن یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ہیرو کون ہے۔ کیا ہم ہیرو اس کو بنائیں گے جو چوہے پکڑتا ہے؟ چوہے پکڑنے والا بھی معاشرے کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، اگین میں عرض کر رہا ہوں،
لیکن پازیٹیو کام وہ جو معاشرے پر اس طریقے سے اثر انداز ہو کہ معاشرے میں بہتر تبدیلی آئے، معاشرے کے اندر اصلاح ہو، لوگوں کے اخلاق ٹھیک ہوں، لوگوں کا کردار ٹھیک ہو، بچوں کی تربیت اچھی ہو، ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں۔ ہمارے ہاں بہت سے ایسے پروفیسرز آپ کو ملیں گے، بہت سے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ملیں گے، بہت سی ایسی رفائی خدمات کرنے والی شخصیات ملیں گی جو آپ سمجھیں کہ ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ ایک رول ماڈل کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دنیا کے سامنے لانا چاہیے، اور ہماری عوام کی ذمہ داری ہے کہ پھر اس کو ویورشپ بھی دیں۔ ظاہر ہے سوشل میڈیا والے تو یہی کہیں گے بھائی ہم لے کر آتے ہیں، کوئی دیکھتا نہیں ہے تو ہم کیا کریں۔ تو اب یہ تو سوشل میڈیا والوں کی مجبوری بن جاتی ہے نا کہ پھر وہ کہیں کہ بھئی ہم تو ایسے ہی لوگوں کو پروموٹ کریں گے، اس لیے کہ کام کے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں تو ہماری عوام دیکھتی نہیں ہے۔ تو سوشل میڈیا آپ کو استعمال کر رہا ہے، آپ سوشل میڈیا کو استعمال نہیں کر رہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے آج اس کلپ کے سننے کے بعد یہ طے کرنا ہے کہ میں نے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہے، سوشل میڈیا مجھے استعمال نہیں کرے گا۔